انڈرویئر قطروں کی وجہ سے پہن سکتے ہیں۔ میں مکے میں رہتا ہوں، سال میں 2 دفعہ چھٹی پہ جاتا ہوں، تو جب بھی واپس آؤ گے عمرہ کرو گے، چاہے 10 دفعہ چھٹی پہ جاؤ۔ گھر میں پڑھنے کے لیے آسان تفسیر جو ہے میرے معلومات کی حد تک معارف القرآن ہے، آسان بھی ہے، اردو میں ہے، اور کلام بھی بڑا سلیس ہے ماشاءاللہ، لکھی بھی حضرت علماء اور عوام کے لیے تھی۔ اور سیرت النبی کے لیے تو بڑی کتابیں ہیں، علامہ شبلی صاحب کی بھی ہیں، مولانا بدر عالم صاحب کی بھی ہیں، اور بھی بڑے بزرگوں نے لکھی ہیں۔ جو تمہیں ملے سیرت کی کتابیں پڑھا کرو۔ اگر نسوار منہ میں ہو تو اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، یہ گستاخی ہے، چونکہ منہ گندا ہے اور اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ نسوار منہ میں رکھ کے بیوی کو تو بوسہ نہیں دے سکتے ہو، اللہ کا ذکر کر سکتے ہو؟ عجیب آدمی ہے، پٹھان ہے نا جی، نسوار کہنے چھوڑے، عمرہ چھوڑ دے گا، مسجد چھوڑ دے گا، نسوار نہیں چھوڑتا۔ میں نے اپنی والدہ صاحبہ، اپنی بیوی، ایک بہن، ایک بھابھی اور بھائی، ان کو گروپ کی شکل میں عمرے کے لیے لا رہا ہوں۔ میری بیوی اس گروپ میں آ سکتی ہے؟ ہاں آ سکتی ہے۔ جب آپ ساتھ ہیں تو بیوی کیوں نہیں آ سکتی؟ مردوں کے لیے داڑھی میں مہندی یا سر پہ مہندی ہاں لگا سکتے ہیں۔ اگر کسی نے ہمیں پیسے دیے تھے کہ مکہ مکرمہ میں جا کے کبوتروں کو دانہ ڈالیں، بالکل ڈالیں، لیکن احتیاط کریں، ایسی جگہ ڈالیں جہاں وہ پاؤں میں نہ آئے، اللہ کے رزق کی توہین نہ ہو، وہ جگہ دیکھ کے ڈالیں۔ طواف کے دوران اگر ہمیں دعائیں یاد نہ ہوں، پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ طواف تو چکروں کا نام ہے، دعاؤں کا نام تو نہیں ہے۔ تم 7 چکر لگا لو، ایک لفظ بھی نہ پڑھو، طواف ہو گیا۔ لیکن ایسا کون سا مسلمان ہے جیسے وہ کلمہ بھی نہیں آتا، درود شریف بھی نہیں آتا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھی نہیں آتا، یہ پڑھتے رہو۔ حج کر لیا ہے تو حج قبول ہوگا۔ حج افراد کے لیے قربانی نہیں ہے، بس مینا میں آؤ، کنکریاں مارو، حلق کراؤ، احرام کھول دو، آ کے طواف زیارت کرو۔ اگر کوئی مسافر پوری نماز پڑھے، نماز ناجائز ہے، مسافر کو حکم ہے کہ وہ قصر ہے۔ دم کی رقم پاکستان میں نہیں دے سکتے، دم مکے میں ادا ہوگا۔ فَلْيَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اس کا مقام مکہ ہے۔ مجھے یہ احرام گم ہو گیا کراچی ایئرپورٹ پر، میں نے ایک سے چادر لے کے ایک باندھی، ٹھیک ہے، پھر دوسری اپنے جدے میں پہن لی، کوئی بات نہیں۔ میری بیوی کو گلے میں زخم ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ اچھی بات یہ ہے کہ کسی ENT کے ماہر ڈاکٹر کو دکھائیں اور اس کا باقاعدہ چیک اپ کرائیں مکمل طور پہ، چونکہ یہ زخم منہ کے جو ہے نا، اللہ معاف کرے، بڑے گندے ہوتے ہیں، اور شفا کے لیے زمزم سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح خالص زیتون جو پینے والا ہوتا ہے، زیتون 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک لگانے والا، ایک پینے والا۔ پینے والا جو ہے نا، اس پہ لکھا ہوتا ہے ایکسٹرا ورجن، وہ ہوتا ہے پینے والا، تو اس کے 1 چمچ پر 7 دفعہ فاتحہ پڑھ کے وہ بھی پی لیا کریں۔ میری بہن اور بھائی کا رشتہ نہیں ہو رہا، سورۃ الرحمن پڑھ کے دعائیں کریں، باقی اللہ کے ہاتھ میں۔ جشن میلاد منانا بدعت ہے۔ ہم نے عمرہ کیا، طواف کیا، صفا کیا، حلق کا، ایک عمرہ ہو گیا۔ اگر دوسرا عمرہ کرے تو پھر بھی سر مڈائے گا، بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھروانا پڑے گا۔ مدینہ منورہ میں جو 7 مساجد ہیں، ہاں ٹھیک ہے،
قریب قریب مساجد ہو، جنگ جہاد کا موقع تھا، کوئی دور جا نہیں سکتا تھا، ہر کوئی اپنے خیمے کے ساتھ مسجد بنا لیتا تھا کہ میں اپنی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں۔ جہاز میں نماز ہو جاتی، بالکل ہو جاتی، کھانا پینا ہو جاتا ہے، نماز نہیں ہوتی۔ کہتے کہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، پھر سبحان کا سبحان، سب جائز ہے۔ طواف کے بعد نفل نہیں ہے، وہ 2 رکعت واجب الطواف ہے، ہر حال میں پڑھنی۔ ہم امریکہ میں رہتے ہیں، اللہ تمام مسلمان جو غیر ملکوں میں ہیں اور خاص طور پر کافر ملکوں میں، اللہ ان کے ایمان کی حفاظت کرے، اللہ ان کو ہر شر اور فتنے سے بچائے۔ اپنے یہاں کام کے لیے سٹاف کو کمیشن پر رکھ سکتے، مجھے نہیں پتا کیا مقصد ہے آپ کا، بات سمجھ ہی نہیں آئی۔ میرے والدین میرے درمیان تلخ کلامی ہوتی ہے، توبہ کرو۔ والدین کے سامنے تو اف کرنے کا بھی حکم نہیں، فلا تقل لہما اف، وہ جو مرضی آئے کہتے رہیں، گالیاں دیتے رہیں، تم چپ رہو۔ میرے دوست نے خواب دیکھا کہ میں مر گیا ہوں، نہیں، خواب سے کوئی نہیں مرتا، فکر نہ کرو۔ زیادہ سے زیادہ کتنے بچے ہونے چاہیے؟ جتنا زیادہ ہوں اتنا حضور کا حکم ہے کہ تزوجوا الودود الولود، ان عورتوں سے شادی کیا کرو جن کی اولاد زیادہ ہوتی ہے، انی مکاثر بکم الامم، تاکہ قیامت میں اپنی امت کی کثرت پہ فخر کر سکوں۔ لیکن انگریز کہتے ہیں نہیں، منصوبہ بندی کرو۔ بہرحال میں مدینہ منورہ گیا بغیر احرام، طائف جا کر احرام باندھ کے عمرہ کر لو۔ بعض لوگ سجدہ تلاوت میں رفع یدین کرتے ہیں، بعض لوگ کھڑے ہوتے ہیں پھر کرتے ہیں، نہیں، بس جیسے بیٹھے ہو سجدہ کر لو، کوئی رفع یدین کی ضرورت نہیں۔ میں نے بہت سارے سجدہ تلاوت نہیں کیے، اب یاد کر کے ادا کر دو۔ اللہ تعالی ہر بیمار کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ ہماری ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریاں دور فرما دے۔ مسجد عائشہ سے بھی عمرہ ہو جاتا ہے اور جیرانہ سے بھی ہو جاتا ہے۔ جیرانہ سے تو خود میرے آقا نے عمرہ کیا ہے، اور مسجد عائشہ سے حضور نے حکم دیا بی بی عائشہ کو۔ باقی یہ ضروری نہیں کہ صرف بی بی عائشہ کے لیے حکم تھا، اگر ایسی بات ہوتی حضور فرما دیتے خالصتاً لک، صرف تیرے لیے ہے۔ کہتے ہیں کہ سنہری کلر کا کپڑا، پتہ نہیں کیا مانا، سفری کلر، بہرحال ریشمی نہ ہو، باقی جو ہو مرضی پہنے۔